علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، 22 نومبر بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 59 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے مسلسل سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہا ہے۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں بیان فرمایا اور پیچھے آیت نمبر 65 میں بارش اور بارش کے بعد زمین کی زندگی کا بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کے پھلوں کا بیان فرمایا، اور اب آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی اور شہد کا بیان فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے میری قدرت کو سمجھو، میرے وجود کو سمجھو، میری وحدانیت پر ایمان لاؤ، مجھے ہی معبود مانو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات۔ وَأَوْحَىٰ لفظ تو وحی والا استعمال ہو رہا ہے، مگر یہ وہ وحی نہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے، یہ وہ وحی ہے۔ اس وحی سے مراد ہے کسی بات کا دل میں القاء کر دینا، کسی بات کا بغیر کسی دلیل سے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی پڑھنے سے ویسے ہی دل میں پختہ کر دینا، اس معنی میں یہ وحی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی عورت نبیہ نہیں بنی، کوئی عورت رسول نہیں بنی، مگر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتا ہے میں نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ تو اس وحی سے مراد کیا تھا؟ بات دل میں ڈال دی، بات دل میں پختہ کر دی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو یہ چیزیں عطا فرماتا رہے گا، فرما رہا ہے۔ چنانچہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ میری 6 سینس میں یہ بات آ گئی، 6ٹھی حس میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کے کو دل میں ایسی پختہ بات آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نورانی باتیں ہیں، اللہ کا نور ہے۔ تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے ڈال دی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات، کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے۔ تو پہاڑوں میں، جنگلوں میں بھی چھتے ہوتے ہیں شہد کے، اور وہاں بھی ان کا بسیرا ہے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درخت کی شاخوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ اب آپ کو، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں چھپروں کا رواج ہے کہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں جو میرا پیدائشی علاقہ ہے وہاں تو چھپروں کا بڑا رواج تھا، اور اب بھی ہے۔ لوگ کانوں کے ساتھ، کانے سمجھتے ہیں نا، کانوں کے ساتھ بڑے جدید قسم کے چھپر بناتے تھے۔ ان چھپروں میں بھی یہ مکھیاں اپنا چھتا بنا لیتی تھیں درختوں کی شاخوں پر۔ تو عام بات ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پہاڑی سفر کیا ہو، میں بڑا گیا ہوں، پہاڑی علاقوں میں بہت گیا ہوں، افغانستان میں بھی گیا ہوں، تو پہاڑوں پر بھی یہ اپنے چھتے بنا لیتے ہیں۔ تو 3 جگہ پر مکھیوں کا ٹھکانہ ہے جی، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تینوں باتیں میں نے مکھیوں کے دل میں ڈالی ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کے دل میں وحی کی ہے، القاء کی ہے۔ اب سمجھے، اگر کبھی آپ
مکھیوں پر، یہ شہد کی مکھیوں پر خاص کر کے غور کریں تو عجیب ان کا نظام ہے کہ ان کا پورا خاندانی سسٹم ہے شہد کی مکھیوں کا، اور ایک ان میں ملکہ ہوتی ہے، اس ملکہ کے بغیر کوئی بستی سے یعنی چھتے سے باہر جا نہیں سکتا اور کوئی اندر آ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کھانا ہے اس کا ذکر ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر رس چسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، ہاں فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر، ذللا، ذللا کا مطلب وہ متعین راستے۔ تو یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ روزانہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرتی ہے، جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جانا اور واپس ایگزیکٹ آنا، کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، یہ جہاں سے جاتی ہے وہیں واپس آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں القاء کر رہا ہوں، میری قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو اے مشرکو، تمہیں میری قدرت شہد کی مکھیوں سے سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کو دیکھ کر مجھے سمجھ جاؤ۔ عجیب بات ہے بھائی۔ اچھا جی، میں کہہ رہا تھا کہ پورا خاندانی سسٹم ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی گندی چیز کھا لے، اچھے پھل نہ کھائے، تو اس مکھی کو ملکہ کے حکم سے مار دیا جاتا ہے۔ جب یہ کٹھی مکھیاں سفر کرتی ہیں تو اپنی ملکہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اڑتی ہیں۔ یہ ان کا سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان دی حکومت نالو چنگی نے، کیونکہ اتنے تو کم بہت خراب ہے، اتنے تو نہ مکھی قابو چاہ رہی ہے نہ مکھا قابو آ رہے ہیں۔ ہاں جی، آپس سے لڑ کے ساڈا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اچھا، جیڑا ظالم کرسی تو لے جائے وہ نہیں لڑتا، لڑنا ادو ہی ہے جدو کرسی تے بیٹھنا ہے کہ کتے عوام دا بھلا نہ ہو جائے، اپنی لڑائی جاری رکھن گے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، اب سنیے مکھیوں کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی کمال کی حدیث ہے جی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزبان کلھا فی النار، کہ ہر مکھی جہنم میں جائے گی، ہر مکھی۔ کیوں؟ یجعلھا عذابا لأہل النار، ان مکھیوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو عذاب دے گا۔ اور اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آج کل جو گرمیوں میں دھوپ نکلی ہو نا، تو آپ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوں اور دو مکھیاں صرف آ جائیں، اور کوئی یہاں بیٹھے، کوئی یہاں بیٹھے اور یہاں بیٹھے، اور ایڈی ڈھیٹ ہوندی ہے کہ جنی واری اڑاؤ اونی واری واپس آندی ہے۔ بالکل ساڈے حکمرانہ وانگو ہے، پھانسیاں تے چڑھ گئے، جیلاں کٹیاں، پر بعض یہ مکھی بھی باز نہیں ہوندی۔ تو جہنم میں سب مکھیوں کو ڈالا جائے گا تاکہ ان مکھیوں کے ذریعے سے بھی جہنمیوں کو عذاب دیا جائے۔ پر سرکار نے فرمایا الا النحل، یہ شہد کی مکھی کو اللہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب کمال کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی کے فضلے سے، پخانے سے اللہ شہد عطا فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ نکلتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب یہ نکلتی ہے کہ میں اپنا پیٹ بھروں اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جب یہ بیٹھتی ہے پخانہ کرنے کے لیے، فضلہ خارج کرنے کے لیے، تو یہ سرکار پہ درود و سلام پڑھتی ہے۔ تو درود و سلام اور اللہ کے ذکر کی برکات اگر شہد کی مکھیوں کو نصیب ہو رہی ہے تو سوچئے کہ مسلمانوں کو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ پر یہ ذکر سے بیچارے بعض ہیں ذکر کی طرف آ نہیں رہے۔ اچھا جی، مولا علی کریم، مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عجیب بات فرمائی، بڑی توجہ سنیے گا۔ فرمایا کہ اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ، فرمایا کہ انسان کا بہترین لباس ریشمی ہے، اور یہ جو ریشمی لباس ہے نا، یہ اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے۔ کپڑے پا لیا، دو گھوڑا بوس کی یا کوئی قیمتی کپڑا، تو حضرت کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے ہے جی، بڑا قیمتی سوٹ دکھاتا پھر رہا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، کپڑے مجھے کیسے لگ رہے ہیں۔
ہم چوڑے بازار سوڑے، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تکبر مت کرو، جتنا بھی قیمتی کپڑا ریشم سے تو کوئی نہیں ہے، فرمایا وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے، اور وہ اشرب شرابی ہی رجیع نحلۃ، اور جو دنیا کا سب سے بہترین مشروب شہد ہے، یہ ایک مکھی کا پخانہ ہے، مکھی کا فضلہ ہے۔ تو فضلے کھانے والے اور لعاب کھانے والے تکبر کرتے اچھے، ان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، ان میں تو عاجزی ہونی چاہیے۔ اور مولا علی کریم، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ وہم اور زعم پیدا ہو جائے کہ میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پخانے میں جا کر، واش روم میں، باتھ روم میں جا کر دیکھے کہ اس کے اندر سوائے گندگی کے اور ہے کیا۔ کان میں ہمارے گندگی، ناک میں ہمارے گندگی، اور لعاب ہمارا کوئی پسند نہیں کرتا، ریشہ نکلے تو گندا، خون نکلے تو ناپاک، پخانہ نکلے تو ناپاک، پیشاب نکلے تو ناپاک۔ تو اتنی گندگیوں کے مجموعے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنی بھی عزت ملے گی وہ صرف رب کی اور اس کے رسول کی فرما برداری سے نصیب ہوگی۔ اچھا جی، آگے فرمایا بڑی کمال کی بات کہ یخرج من بطونہا، یوں نکلتا ہے ان کے شکموں سے ایک شربت، جس کو شہد کہتے ہو نا، مختلف الوانہ فیہ، مختلف رنگوں والا، بولیے مختلف، شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کیوں جی قاری صاحب؟ رنگ مختلف ہوتے ہیں اور ذائقے بھی، کسی کو آپ چھوٹا شہد کہتے ہیں، کسی کو آپ بڑا شہد کہتے ہیں، اسی کو اللہ فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اب یہاں بڑے بڑے صوفے کہتے ہیں جی او علاج نہ کرواؤ، توکل کرو، بھروسہ کرو۔ ان نادانوں کو بتاؤ کہ بھائی فیہ شفاء للناس، تو شفا علاج سے پتہ چلے گا یا علاج کے بغیر پتہ چلے گا؟ کیوں جی؟ علاج سے پتہ چلے گا نا کہ اس میں شفا ہے، تو علاج کرانا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اور علاج کروانا ویسے بھی سنت ہے جی۔ اب یہ سنیے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بھائی بڑا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بیماری ہے، وہ جا نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اب شہد پلایا تو وہ دوسرے دن کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بیماری تو اور بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ، انہوں نے شہد پلا دیا، اور تیسرے دن پھر آ کر کہا، پہلے دن بھی بتایا، پہلے دن پوچھا، دوسرے دن بتایا، تیسرے دن بتایا، کہا جی وہ تو بیماری اور بڑھ گئی ہے۔ جب تیسرے دن بتایا تو سرکار نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچ کہتا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے۔ کہ تو کہہ رہا ہے نا پیٹ سے بیماری نہیں جا رہی، تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جاؤ پھر شہد کھلاؤ۔ جب چوتھی مرتبہ کھلایا اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب یہاں جلد بازی ہے، ایک بار دم کروائیں گے اور صبح کیا چڑھیں گے، پیڑ نہیں اتری، ایک لگتا ہے مولوی دے دم میں کوئی شفا، ایک ڈاکٹر سے دوا لیں گے اور اگر ایک دن دو دن بخار نہ اترے تو کہیں گے نہیں یہ ڈاکٹر کسے کام دا نہیں ہے، یہ دوائی وچ کوئی اثر ہے، چلو جی اور بدل لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھائی شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ نبیوں کو بھی 11 سال لگ گیا شفا لینے میں، نبیوں سے بڑھ کر تو اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے نا۔ حضور کو بھی 8 دن بخار آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ایک اور حدیث سنا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کے بدن پر ایک پھوڑا نکل آیا
تو انہوں نے شہد کا لیپ کر کے اس کا علاج کر لیا، شہد کا لیپ کیا اور وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ تو آنکھوں میں بھی حکیم کہتے ہیں کہ جناب شہد ڈالو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہے، ڈائریکٹ کھانے سے بھی شفا ہوتی ہے، دوائیوں میں ملانے سے بھی شفا ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میری اس میں بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر نہ کرے پھر موجہ ہی موجہ۔ تو ایک حدیث اور سن لیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو بھی انتظامات کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ بھائی دم کرنا، تعویذ لینا اور یہ دوا دارو کرنا، کیا یہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی صورتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر کی۔ دیکھیں نا بیماری کا آ جانا اگر تقدیر ہے تو شہد سے شفا ملنا بھی تو تقدیر ہی ہے نا۔ تو میرے آقا نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ یہ بھی تقدیر ہی کی صورت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں ہے۔ بھائی ساتھیوں ایک مرض کا علاج ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا بڑھاپا۔ بولو پر ہوں کسی بابے نو بابا کہہ کے ویلو گل پہ جائے گا، میں تیرے بڑھا نظر آنا؟ انہوں کو بھی نہیں، تو جارا پلوان ہے، تو ہی تو ساڈا گاما پلوان ہے، تیرے تو بڑا جوان تو ہے کوئی نہیں۔ گجرانوالہ میں یہ بھگوان پورا چوک میں ایک بابا جی کی کوئی ٹکر ہو گئی موٹر سائیکل والے کے ساتھ، اور وہ بیچارے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، بابے سے کانپ رہا تھا پورا جسم، اور بولنے میں بھی کپ کپی تھی، اور اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا نوجوان کو، الامان والحفیظ۔ اور میں بھی موٹر سائیکل پہ رکا، میں اتر کر میں انہوں کمدیا نو پھڑیا، میں کہ بابا جو منڈا تینوں مذاق نال بھی انج کر دے نا تے 302 پکی ہے اور تو مریا 5 لاکھ دا ہے، تے تیری مہربانی نہ تیرے کو پلے شہ نہ کوئی گل، تو کھڑوتا جانا نہیں، گال تیری کھڑوندی نہیں۔ انہیں ادھا جا تھکا مار کے مینوں بھی آکھیا او مولوی پیچھے ہٹ جا، کمدیا۔ بہرحال بڑھاپے کا کوئی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے کہ بوڑھے مل کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ تاش کھیلنی بند کر دیں، قبرستان میں جا کر یہ لوڈے ووڈے کھیلنے بند کر دیں، یہ جتنے بوڑھے ڈرامے دیکھتے ہیں ڈرامے بند کریں، فلمیں بند کریں، آ جائے اللہ کے در پر۔ اللہ کو بڑی قدر ہے بوڑھوں کی، اللہ کہتا ہے کہ میں سفید بالوں کی حیا فرماتا ہوں۔ خیر فرمائے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو قوم غور و فکر کرتی ہے اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے رب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔